بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ بنی اسرائیل کی اور ایک شرارت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے گرفت ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ ہم نے بنی اسرائیل سے کہا تھا بعد خروجہم من التیہ، یہ اس وقت کی بات ہے، قصے کا تعلق اس زمانے سے ہے جبکہ وہ لوگ وادی تیہ سے یوشع ابن نون کے ساتھ نکل گئے تھے، مدت اللہ کی مقرر کردہ پوری ہو گئی تھی اور وہ نکلے تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ بطور شکر تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ اس بستی سے مراد بیت المقدس او اریحہ، یا تو بیت المقدس کی بستی مراد ہے جس میں بیت المقدس تھا، یا اریحہ نام کی جو جگہ ہے اس میں تم لوگ داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا الارض المقدسہ، اس قرینے سے بھی بیت المقدس مراد لیا جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا ان سے کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس بستی میں سے جہاں سے تمہاری طبیعت چاہے فراوانی کے ساتھ کھاؤ۔ رغید باب سمیع سے اس سے پہلے قصہ آدم میں آیا، ای واسعا لا حجر فیہ، ایسی فراوانی سے کہ کوئی رکاوٹ کوئی پابندی نہیں۔ تو ایک تو تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، وادخلوا الباب سجدا، اور دروازے میں جھکتے ہوئے داخل ہونا، دروازے سے سر اکڑ کر اور گلا باہر کر کے سینہ تان کر مت داخل ہونا، بلکہ جھکتے ہوئے دروازے سے داخل ہونا۔ اور زبانی طور پر بھی یہ ہونا چاہیے کہ تم یہ کہنا کہ اے اللہ ہم آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ حطۃ، حط یحط گرانا، تحط الشجرۃ الاوراق، بولا جاتا ہے حطت عنہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر۔ تو کہا تم اپنی زبان سے یہ کہنا اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اگر تم یہ دونوں کام کرو گے، یعنی دروازے سے جھکتے ہوئے داخل ہوں گے، شکر بدنی، اور وقول حطۃ شکر لسانی کرتے ہوئے داخل ہوں گے، یعنی تمہارا فعل اور قول، تمہارے اعضاء اور لسان یہ دونوں شکرانے کو ادا کرتے ہوئے ہوں گے، تو ہم اس کے جواب میں نغفر لکم خطایاکم، تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، اور نیکوکاروں کو ہم زیادہ بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وقولوا حطۃ، نحوی اعتبار سے سوال ہو رہا تھا کہ حطۃ مرفوع کیوں ہے، تو اس کا جواب دیا کہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، مبتدا ہے مسئلتنا حطۃ، ہمارا سوال ہماری درخواست یہ ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، ای ان تحط عنا خطایانا، آپ ہمارے خطا کو معاف کر دیں۔ نغفر اور تغفر لکم خطایاکم، دو قراتیں ہیں، نغفر ہو جمع متکلم اور خطایاکم اس کا مفعول بھی، اور تغفر ہو تو پھر یہ فعل مجہول ہوگا اور خطایاکم اس کا نائب فاعل ہوگا، تمہاری خطائیں معاف کی جائیں گی۔ یہی دونوں اختلاف قرات کی طرف اشارہ کیا کہ امام نافع علیہ الرحمہ کے نزدیک فی قراءۃ بالیاء، یا کے ساتھ، یعنی یغفر لکم خطایاکم، والتا، اور تا کے ساتھ، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یغفر لکم خطایاکم اور تغفر لکم خطایاکم دونوں بھی فعل مجہول پڑھیں گے۔ کیسے کہ یغفر اور تغفر تذکیر و تانیث دونوں جائز ہے،
فعل اور نائب فاعل کے درمیان لکم کا فاصلہ ہے، اس لیے جیسے اس سے پہلے بھی اس طرح کی ترکیب آ چکی ہے کہ فعل اور فاعل کے درمیان یا فعل اور نائب فاعل کے درمیان اگر فاصلہ ہو تو اس کی تذکیر و تانیث دونوں جائز ہے۔ اور مبنی للمفعول یہ ان کی اصطلاح ہے پوری کتاب میں، جہاں جہاں مبنی للمفعول آئے سمجھنا کہ یہ فعل مجہول کی طرف اشارہ ہے، اور مبنی للفاعل ہو تو یہ اشارہ ہے فعل معروف کی طرف۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، محسنین کا اطلاق تو مال والوں پر بھی ہوتا ہے جو احسان بالمال کرتے ہیں، تو یہاں المحسنین کو بالطاعتی سے جوڑا، اس لیے کہ اوپر ایک حکم دیا جا رہا تھا، جو لوگ ہمارے حکم کو مانتے ہیں ہم ان کو بڑھاتے ہیں۔ بڑھانا کس اعتبار سے؟ اس میں ابہام ہے، اس ابہام کو دور کیا ہے ثواباً لا کر، تمیز ہے۔ ہم نیکوکاروں کو جو نیکی کرتے ہیں اطاعت کر کے، ان کو ثواب کے اعتبار سے بڑھاتے ہیں۔ تو اللہ نے تو ان کو یہ کہا تھا کہ تم دروازے سے جھکتے ہوئے داخل ہونا، حتتن کہتے کہتے داخل ہونا، یہ تو تھے ہی بدطینت، آپ حضرات کو بتایا گیا ہے۔ ناز برداریوں نے ان میں بد دماغی پیدا کر دی تھی، اس لیے فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، ان میں کے جو ظالم تھے، جو بدماش تھے، انہوں نے بات کو بدل دیا اس کے علاوہ سے جو ان سے کہی گئی تھی۔ یعنی ان کو کہا گیا تھا کہ حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا، تو فقالوا حبتن فی شعرتن، حتتن کے بجائے انہوں نے کہا کہ ہمیں بالی میں دانا چاہیے، بات کو بھی بدل دیا، حتتن کے بجائے حبتن فی شعرتن کہا بدمعاشوں نے، اور فعل کو بھی بدل دیا کہ انہیں سجدن دخول کا حکم دیا گیا تھا، تو وہ دخلوا یزحفون علی استاہہم، سجدن کے بجائے وہ اپنی سورینوں اور چوتروں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ تو فبدل الذین ظلموا قولا وفعلا، دونوں کو بدل دیا، لیکن قرآن کریم میں قولا لا کر صنعت اکتفاء پر عمل کیا گیا، جیسے سرابیل تقیکم الحر ای تقیکم الحر والبرد۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فبدل الذین ظلموا قولا، قول سے مراد امر الہی لیا جائے، اور یہاں امر الہی دو چیزوں پر مشتمل تھا کہ ادخلوا سجدن ایک، وقولوا حتتن دو، تو فبدل الذین ظلموا قولا ای فبدل الذین ظلموا امرا غیر الذی امروا به۔ بہت اچھی توجیہ ہے یہ، اس میں کوئی اکتفا وغیرہ کی تقریر نہیں کرنا پڑے گی، یعنی انہوں نے، ظالموں نے اللہ کے امر کو بدل دیا اس کے علاوہ سے جو انہیں دیا گیا تھا، الذی قیل لہم ای الذی امروا به۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو پھر ہمارا غضب جوش میں آیا، فانزلنا علی الذین ظلموا، ہم نے ظالموں پر اتارا رجزا من السماء، آسمان سے طاعون کی شکل میں وبا اور عذاب کو، بما کانوا یفسقون، ان کے فسق اور بدمعاشی کے سبب۔ فانزلنا علی الذین ظلموا، اس پر ہمارے مصنف تقریر کر رہے ہیں کہ الذین ظلموا تو اب بھی آیا، فبدل الذین ظلموا تو کہنا چاہیے تھا فانزلنا علیہم، تو الذین ظلموا کیوں لائے؟ جواب دے رہے ہیں فیہ وضع الظاہر موضع المضمر مبالغۃ فی تقبیح شأنہم۔ محسنات میں تم نے پڑھا ہے کہ فانزلنا علیہم کے بجائے علی الذین ظلموا، اس میں ظاہر لایا گیا ضمیر کے بجائے، ان کی شان ظلم کی قباحت میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے، ان کے ظلم کو تکرار کی شکل میں مزید آشکارا کرنے کے لیے وضع الظاہر موضع المضمر سے کام لیا گیا ہے۔ ہم نے اتارا ظالموں پر رجزن، رجز حرکت دینا، ہاں رجز حرکت دینے کو کہتے ہیں۔ عذاب کو رجز اس لیے کہتے ہیں کہ جب عذاب آتا ہے تو سب لوگوں میں چہل پہل، تہس نہس، حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں، سکون چھن جاتا ہے،
کس قسم کا عذاب تھا؟ رجزن کی شکل کیا ہے؟ کہا طاعون من السما، ہم نے آسمان سے ان کے اوپر طاعون نازل کیا جس سے ان کے مزاج اور بدن بگڑ گئے، ہوا خراب ہو گئی۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنات ان کو مطعون کرنے لگے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ رجزن کا مطلب آسمان سے ان کے اوپر آگ مسلط کی گئی۔ ہمارے مصنف نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ طاعون کی تفسیر، طاعون سے رجزن کی تفسیر طاعون سے کی حدیث کی بنیاد پر، اس لیے کہ حضور کی ایک روایت ہے کہ الطاعون رجز ارسل علی طائفۃ من بنی اسرائیل، یہ ہو گئی تفسیر حدیث کی بنیاد پر، تو ان پر یہ طاعون نازل کیا گیا جو چبھتا تھا بدن میں، کھجاتا تھا، تکلیف دیتا تھا، بدن کے اندر طعن کرتا تھا، اس لیے اس کو طاعون فاعول کے وزن پر مبالغے کا صیغہ کہا گیا۔ آسمان سے اتارا، اس کو کوئی دفع نہیں کر سکتا تھا، ہم نے آسمان سے اتارا۔ کوئی طبیب کے پاس اس کے دفعیے کی شکل نہیں تھی، اور ہم نے اتنا خطرناک عذاب اتارا۔ بما کانوا یفسقون، با سببیہ ہے اور ما مصدریہ ہے، اس لیے تفسیر کر رہے ہیں بسبب فسقہم، اور فسق بمعنی خروجہم عن الطاعت، فسق کا معنی خروج، اسی لیے چوہے کو فویسقہ بولا جاتا ہے، وہ ایک بل سے نکل کر دوسرے بل میں گھستا ہے، ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ جاتا ہے۔ فَهَلَكَ مِنْهُمْ فِي سَاعَةٍ 70 أَلْفًا أَوْ أَقَلَّ، ایک گھنٹے میں 70,000 یا اس سے کچھ کم و بیش لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہ ان کی بدمعاشی تھی۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ہو تو سجدہ شکر بجا لانا چاہیے۔ بعض ارباب تفسیر نے ادخل الباب سجدن کے مقتضائے نص سے سجدہ شکر، صلاۃ الشکر کی مشروعیت پر استدلال کیا ہے۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پر 8 رکعت پڑھی تھیں۔ اسی طرح تاریخ میں آتا ہے کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایوان کسریٰ میں داخلے کے بعد 8 رکعت پڑھی تھی، تو ایسے ہی ان کو بھی بیت المقدس میں دخول کے شکرانے کے طور پر سجدے کا جز بول کر کل نماز کا حکم دیا گیا، یا سجدہ شکر بجا لانے کو کہا گیا، اور عبدیت پیدا کرنے کے لیے معافی مانگنے کا بھی حکم دیا گیا، تاکہ دل میں کوئی عجب اور کبر پیدا نہ ہو۔ یہ ہم لوگوں کو بھی سبق ملتا ہے کہ جب کوئی کام ہم فتح کر لیں تو ایسے موقع پر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لانا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے کہ کہیں ہم سے اس کے شکر میں کچھ کوتاہی نہ ہو۔ ایک بات تو یہ ملی، اور انہی مقاصد کے پیش نظر قرآن کریم اگلوں کے قصوں کو بیان کرتا ہے، ورنہ یہ کوئی داستان اور وقت گزاری کی کتاب تو نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہاں ہمارے سامنے آیا فیہ وضع الظاہر موضع المضمر۔ طلبہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وضع الظاہر موضع المضمر بہت سے فوائد اور اغراض کے لیے ہوتا ہے، جہاں جو غرض مناسب ہوگی اس کو منطبق کیا جائے گا۔ کبھی تو اس میں ظاہر کو ضمیر کی لگا پر لایا جاتا ہے تعظیماً، جیسے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، حزب اللہ کو دوبارہ الا انہم کے بجائے الا ان حزب اللہ کہا گیا۔ کبھی تحقیراً اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ کبھی التباس کا خطرہ پیدا ہونے کے ڈر سے، ازالہ التباس کے لیے، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں ضمیر کا مطلب کچھ اور نکل رہا ہے، اس لیے بھی پھر دوبارہ اس میں ظاہر لایا جاتا ہے۔ آگے حق تعالی شانہ اور اپنی ایک نعمت کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ بعین ہی اس طرح کا واقعہ تھوڑی سی تعبیر کے اختلاف کے ساتھ 9ویں پارے میں سورہ اعراف میں بھی آیا ہے۔ وہاں اور یہاں تعبیر میں تھوڑا سا فرق ہے۔ امتنان نعم کے موقع پر قلنا ابلغ ہے بنسبت قیل لہم کے، اس لیے قلنا اور قیل یہ دونوں میں فرق ہے۔ نیز
دخول مقدم ہے سکون پر، لہذا یہاں ادخلو آیا اور وہاں اسکنو پہلے آیا، یہ پارہ نمبر 1 ہے اور دخول سکون پر مقدم ہے۔ اکل و شرب کا ذکر تفریعاً ہے، اس لیے فکلوا منہا آیا، وہاں تفریعاً نہیں ہے اس لیے وکلوا منہا آیا۔ یہاں محل بسط ہے اس لیے رغدن لایا گیا، وہاں محل اجمال ہے اس لیے رغدن نہیں لایا گیا 9ویں پارے میں۔ دخول باب مقدم اور قول مؤخر اس لیے کہ طبیعتوں کی 2 قسمیں الگ الگ ہیں، بعض لوگ پہلے اندر جاتے ہیں پھر کچھ بولتے ہیں، بعض لوگ بولتے ہیں پھر اندر جاتے ہیں، تو یہاں دخول کو مقدم اور قولو کو مؤخر کیا گیا کہ ادخلوا الباب سجدن وقولوا حطۃ، اور وہاں تقدیم تاخیر کی گئی طبیعتوں کی رعایت کرتے ہوئے اختلاف طبائع کی۔ اور سجدن عبارت ہے فعل عبدیت سے کہ ظہور انقیاد ہو، اور حطۃ میں بھی عبدیت بالقول ہے۔ بعض طبیعتوں کی غفلت قول سے درست نہیں ہوتی جب تک کہ عمل نہ ہو، تو یہاں عمل دخول کو مقدم کیا گیا تاکہ غفلت دور ہو جائے۔ نغفر لکم خطایاکم جہت متکلمانہ کی حیثیت ہے، اس لیے خطایا جمع کثرت بہت موضوع ہے۔ یہاں وسنزیدو میں واو ہے اور 9ویں پارے میں سنزیدو ہے، اس لیے کہ غفران اور ثواب حقیقتاً ایک ہے، صورتاً الگ الگ ہے، تو کہیں صورت کی رعایت کی گئی کہیں حقیقت کی رعایت کی گئی۔ سنزیدو میں دوام کی طرف اشارہ ہے کہ دیں گے اور دیتے رہیں گے۔ یہاں منہم نہیں ہے وہاں منہم ہے، وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ کے اعتبار سے وہاں منہم ہے۔ نیز بنی اسرائیل میں کچھ مطیع بھی تھے کچھ عاصین بھی تھے۔ یہاں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ہے، وہاں فَأَرْسَلْنَا ہے۔ انزال میں بدایت کی طرف اشارہ ہے اور ارسال میں تسلسل کی طرف اشارہ ہے۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، تو بدایت کی طرف بھی اور تسلسل کی طرف بھی، اس لیے یہاں انزال تو وہاں ارسال۔ یہاں بما کانو یفسقون ہے، وہاں بما کانو یظلمون ہے، اس لیے کہ ان کا فسق اور ظلم، یہ فسق ان کا ظلم ہے اور ظلم ان کا من قبیل الفسق ہے، اس لیے تو یہ میں نے بلاغت سمجھانے کے لیے کچھ نکات آپ کے سامنے ذکر کیے تاکہ تعبیر قرآنی کی بلاغت بھی لطف اندوزی کے ساتھ ہماری سمجھ میں آئے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی شان اعجازی ہمارے سامنے آئے۔ آگے حق تعالیٰ شانہ اور ایک نعمت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وَذْکُرْ یاد کرو اِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا تھا۔ ای طلب السقیا، پتہ چلا سین تا طلب کے لیے ہے، لقومہ اپنی قوم کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا تھا، اس لیے کہ اوپر آیا تھا کہ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، کھانے کے بعد پانی ہوتا ہے، اور یہاں سے غیبی پانی کا ذکر ہے، جیسے اوپر غیبی کھانے کا ذکر تھا من و سلویٰ کا، یہ میں نے ربط سمجھا دیا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، وَقَدْ عَطِشُوا فِي التِّيهِ، درحالے کے وادی تیہ میں وہ پیاسے ہوئے تھے۔ یہاں استسقا موسیٰ فرمایا، حنفیہ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ دعا استسقا میں کافی ہے، نماز واجب نہیں ہے۔ حقیقت استسقا دعا ہے، حقیقت استسقا نماز نہیں ہے، اس لیے حنفیہ شدید قحط سالی کے بغیر نماز کی طرف زیادہ قول اختیار نہیں کرتے، وہ دعاؤں کے اہتمام کی تلقین کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جمعہ کے خطبے میں دعائے استسقا ثابت ہے، لیکن شدید قحط سالی ہو تو صلاۃ الاستسقاء کی جائے۔ جواز و عدم جواز کا اختلاف نہیں ہے، یہ صرف اولویت کا اختلاف ہے، یہ ذہن میں رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، پتہ چلا کہ
کہ قوم کے بڑے کو چاہیے کہ وہ اپنے ماتحتوں کی ضرورتوں کی رعایت کرے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ بڑے وہ ہوتے ہیں جو دعاؤں میں اپنے ماتحتوں کو بھی شریک کرتے ہیں، حق تعالی شانہ سے اپنی رعیت کے لیے بھی مانگتے ہیں۔ فقلنا، تو ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں کہا، یضرب بعصاک الحجر، تم اپنی لاٹھی سے پتھر کو مارو۔ کون سے پتھر کو؟ خاص پتھر کو۔ وَهُوَ الَّذِي فَرَّ بِثَوْبِهِ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کپڑا لے کر بھاگا تھا جب حضرت موسیٰ غسل کے لیے نہر میں تشریف لے گئے تھے۔ اور لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ پتھر اور عصا وہ ہے جو شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو داماد اور نبی دونوں سمجھ کر عنایت فرمایا تھا۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے یہاں سے فرار کیا تھا اس وقت لیا تھا، اس کا طول بھی 1 ذراع، اس کا عرض بھی 1 ذراع لکھا ہے، اور چوکور تھا، ہر جہت پر 3 اس کی آنکھیں تھیں، تو 4 تیا 12 ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کو جب کبھی پانی کی ضرورت پڑتی اس عصا کو مارتے تو اس سے 4 تیا 12 چشمے پھوٹ پڑتے تھے۔ 12 کے عدد میں تحدید، اس کی حکمت علماء نے لکھی کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، 11 کوکبہ 11 اور یوسف علیہ السلام 12۔ ان 12 کی اولاد جو چلی وہ پورے کے پورے بنی اسرائیل کہلائے گئے۔ اور یہ عصا جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اترا تھا، اور بھی بہت سی چیزوں سمیت بعض علماء تفسیر نے یہ باتیں لکھی ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ اپنے عصا کو پتھر پر ماریے، وہی پتھر تھا جو ان کے کپڑے کو لے کر بھاگا تھا۔ خفیف، ہلکا پھلکا، مربع، چوکور، کرأسی رجل، انسان کے سر کی طرح، رخام یعنی سفید پتھر تھا، سنگ مرمر جیسا، او کزان، یا تو پھر وہ ایسا تھا، کزان کہتے ہیں نرم پتھر کو۔ فضربہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحکم الہی اس کو مارا۔ سفید پتھر تھا، ہلکا پھلکا، حجارۃ رخوۃ، ہلکا پتھر تھا بالکل، اس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو مارا۔ فانفجرت منہ 12 عینا، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ انفجار کثرت کی طرف اشارہ ہے، انشقت پھوٹ پڑے، وسالت اور بہہ پڑے۔ جی 12 چشمے، کیوں 12؟ ابھی ذکر کیا تھا، مصنف نے بتلایا بعدد الاسباط۔ آج کل جو صحرائے سینا میں عیون موسیٰ سے جو چشمے پہچانے جاتے ہیں وہ یہی چشمے ہیں مورخین اور مفسرین کے قول کے مطابق۔ قد علم کل اناس ای کل سبط منہم مشربہم، ان میں کی ہر جماعت نے اپنے گھاٹ کو اور پینے کی جگہ کو جان لیا۔ موضع شربہم، مشربہم مصدر میمی نہیں بلکہ اس میں ظرف ہے، یہ بتلانے کے لیے فرمایا موضع شربہم۔ فلا یشرکہم فیہ غیرہم، کوئی دوسرا قبیلہ اس میں شریک نہ ہوتا تھا، اس لیے کہ عام طور پر پانی کے لیے ہی جھگڑے بہت ہوا کرتے ہیں۔ وقلنا لہم، اور ہم نے ان سے کہا، کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ پیو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد برپا مت کرو۔ عصی یعصا، اس کا معنی ہی ہوتا ہے فساد برپا کرنا، پھر مفسدین کیوں لایا گیا جب ولا تعثوا میں افساد کا معنی ہے؟ جواب دیا، حال مؤکدۃ لعاملھا، یہ حال مؤکدہ ہے، تاکید پیدا کرنے کے لیے آیا، کس کی؟ اس کا عامل جو لا تعثوا ہے۔ یہ تعثوا کہاں سے بنا؟ کا من عصیہ بکسر المثلثہ، سا کے کسرے کے ساتھ، بمعنی افسدہ۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے پانی کا جو انتظام کیا تھا اس کا ذکر فرمایا سورہ اعراف میں، فانبجست، اور یہاں انفجرت ہے، بدایت و نہایت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، یا حسب ضرورت اختلاف خروج ماں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے فرمایا۔ ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس سے بڑا معجزہ عنایت فرمایا تھا کہ حضور کی انگلی سے پانی پھوٹ پڑا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر مارا۔ عصا مارنے سے پتھر سے پانی نکلنا
یہ معجزہ ہے، ورنہ پتھر سے پانی تو نکلتا ہے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، لیکن مخصوص عصا مار کر پتھر سے چشمے پھوٹ پڑنا، یہ ہے شان معجزانہ۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو بھی نبوی نسبتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔